لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی وسعت۔ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی، اور یہ اللہ ہی ہے، یقین کریں، جو جج کر سکتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تقدیر میں، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دانائی ہے نا، کسی کا ذہین ہونا، یہ بھی تقدیر سے ہے۔ تمام لوگ ذہانت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ البتہ ایک ڈیٹم لیول پہ چیز ہے جو سب کو دی اللہ نے، وہ اللہ کی پہچان ہے، آخرت کی کامیابی وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی پاگل ہے، اس سے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا ہوا ہے، اس اعتبار سے سارے برابر ہیں، لیکن جو باقی جو صلاحیتیں ہیں، ظاہر ہے ہر بندے کو ڈیفرنٹ اللہ نے دی ہیں۔ تو اللہ یہ جج کر سکتا ہے کہ اس کو میں نے 100 نمبروں کی صلاحیت دی تھی، اس نے 70 حاصل کیے، یہ ناکام ہے۔ اس بیچارے کو صلاحیت ہی 50 کی دی تھی، اس نے 50 میں سے 50 حاصل کر لیے، اگرچہ 70 سے کم ہے، لیکن اس کی 100/100 ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی۔ کسی شخص کی ایک نیکی کسی کے 1,00,000 نیکی کے برابر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اسے اللہ نے شاکلہ دیا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں سے کہا گیا نا کہ شاکلہ، گیون سرکمسٹانسز، جو ماحول دیا گیا، کچھ چیزیں آپ کو تقدیر کے اعتبار سے دی گئیں، ظاہر ہے وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے، انہی حالات و واقعات میں آپ بیسٹ کتنا پرفارم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی شخص دنیا میں تو ماشاءاللہ بڑا تیز ہو، اور دین کا معاملہ ہے کہ جی ہماری تو استطاعت ہی کوئی نہیں تھی، بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا۔ ٹائم سارا تو دنیا نو لایا، ٹائم تو کتوں لبے، فوٹو کاپی ہوندی ٹائم دی، تو دنیا داری میں وہ فل تیز۔ آپ دیکھیں کتنے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جب دین کی بات کریں تو لگتا ہے کہ یہ بیچارے بالکل گئے گزرے ہیں، لیکن ان کو آپ کبھی اپنی دکان پہ دیکھیں تو یہ تو دنیا میں تو میں آپ سے یہ بات کروں گا نا، اور تو کوئی جرت نہیں کرے گا یہ بات کرنے کی، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن آخرت میں چمڑی اتر جانی ہے کہ اللہ فرمائے گا اچھا تو بالکل اس سیدھا سے تنوں سمجھ ہی کوئی نہیں لگی، تو وہ اس کی وسعت کے مطابق لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اسے اجر ملے گا اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا بھی، اور وبال بھی ہوگا جو اس نے برے اعمال کمائے ہیں۔ لہا اس کے لیے، علیہا اس پر، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، آمین۔ اے رب ہمارے مت گرفت فرمانا ہماری، کبھی ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ انسان بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی یہ کہ کام ٹھیک کر رہا ہے، بھولا نہیں ہے، لیکن اس دوران کوئی اجتہادی غلطی ہو، تو اے اللہ ہم سے درگزر فرما، آمین۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کہ ہم سے جو اگلے لوگ گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے جو ہم پچھلے ہیں نا ان کے، وہ ہم سے پہلے یعنی آگے گزر چکے، اگلے روز اگلے جو لوگ گزر چکے ان پہ جو تو نے بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پہ نہ ڈال۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے جب شکایت کی نا کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگلے لوگوں کو تو اتنی تکلیف دی جاتی تھی ایمان لانے پر کہ زمین میں گڑھا کھود کے ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور سر پہ آرا رکھا جاتا تھا، وہ اپنے 2 ٹکڑے کروا لیتے تھے، ایمان نہیں چھوڑتے تھے، اور جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھی، اور گوشت چھیلا جاتا تھا۔ قرآن میں بھی سورۃ العنکبوت کا سٹارٹ پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ایمان لے کر آئے اور تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، تمہیں بھی ضرور آزمایا، جو سورۃ البقرہ میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان کر کے آزمائیں گے، اور دیکھیں گے کون صبر کرنے والا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو لے کر ہم چل نہ سکیں، ایسا بوجھ نہ ہو
یعنی ہمارے معاملات بھی چلتے رہیں اور ہمیں جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو بھی ہم ایگزیکیوٹ کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات و واقعات بن جائیں کہ ہم تیرے احکامات کی پیروی نہ کر سکیں حلال اور حرام کے اعتبار سے. واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا. آمین. ویسے عفو کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، چھوڑ دینا. واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا، ہماری بخشش فرمانا. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمانا. انت مولانا، تو ہی ہمارا پشتم ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، وہی ہمیں کافی ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، پس کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرمانا. اچھا یہاں پہ یہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی تو اس کے اندر بہت بڑے اشارے تھے آخری آیات کے اندر، کیونکہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اب یہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اب تمہارے جہاد اور قتال کے مراحل شروع ہونے والے ہیں. اس وقت تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ جنگوں سے عبارت تھی. یعنی آخری دفعہ ہی مل کے جاتے تھے اپنے گھر والوں کو، چاہے بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، خندق میں گئے ہیں، خیبر میں گئے ہیں، اور پھر حضور کے بعد بھی قادسیہ اور یرموک بھی لڑنی پڑی، ہزاروں لوگ شہید ہوئے. تو اس کے یعنی تمہید کے طور پہ یہ صحابہ کرام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب تم پہ مشکل حالات و واقعات آنے والے ہیں، تیاری کر لو. یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور اللہ کی طرف رجوع رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے. آمین. تو یہ میرے بھائیوں کمال کی آیات ہیں. ان کے اوپر تو خیر 1 گھنٹہ اور بھی گفتگو کی جا سکتی تھی. میں نے کوشش کی کہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں نا اس کو ڈسکس کروں جن کی تفسیر مشکل تھی. باقی چیزوں کو میں نے سکپ کر دیا یہ کیونکہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں خود ہی یہ آیات. باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی برکت سے کئی ایک اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندیاں جو اس میں آیا نا کہ ہم سے پہلے لوگوں پہ جو بوجھ ڈالے ہم پہ نہیں ڈالنے، تو وہ کئی ایک بوجھ تو حضور کی بعثت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے ہیں. جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی کہ پوری زمین اس کے لیے سجدہ گاہ ہو جائے. وہ تو سفر میں جاتے تھے تو نمازیں گنتے رہتے تھے، واپسی پہ آ کے صرف مسجد میں ہی ادا کر سکتے تھے. میرے لیے اللہ نے پوری زمین مسجد بنا دی، جہاں مرضی میرے امتی نماز ادا کریں. اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا، یعنی جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال وہ لا کر ایک اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، آسمان سے ایک بجلی نازل ہوتی تھی، وہ راکھ ہو جاتا تھا، تاکہ یہ چیز انشور ہو کہ کوئی بھی مسلمان کافر کا مال لوٹنے کے لیے جنگ نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے لیے کرے گا. تو ویسے یہ پابندی کسی حد تک ٹھیک ہی تھی، لیکن حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور پھر آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں پھر مس ہینڈلنگ بھی ہوئی، اس کے اوپر سرزنش بھی ہوئی. 60 آیات نازل ہوئی سورہ آل عمران کی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے دنیا کے مال کی وجہ سے. اور اس سرزنش کا فائدہ ہوا کہ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو جنگ ہارے نہیں ہیں، ڈسپلن کبھی اپنا لوز نہیں کیا، کیونکہ اللہ تو پھر قادسیہ اور یرموک بھی دیکھ رہا تھا نا کہ اس کے بعد اتنی بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں اور وہاں تو پوری دنیا کے خزانے ان کے ہاتھوں میں لگنے والے ہیں. تو پہلے ہی ذرا اس اعتبار سے ان کی تربیت کی جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کے سارے معاملات ہونے چاہیے.